اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو نئے آنے والے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا علاقہ سرن ویلی ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو دو پل نظر آ رہے ہیں، یہ جو رسم والا پل ہے، یہ 2001 میں بنا تھا، جو کہ آہستہ آہستہ خستہ حال ہو گیا اور یہاں کے سابقہ MP گشتہ سبحان نے نیا پل کروایا۔ یہ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک انتہائی مضبوط پل ہے۔ یہ ہمارا علاقہ بہت ہی خوبصورت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے قدرتی مناظر ہیں، اور یہ بہنے والی ندی، اس کو ندی سرن کہتے ہیں۔ یہ ندی سرن نے 1992 میں اس سے پہلے ایک پل ہوتا تھا جس کا اب نام و نشان نہیں ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور یہ سامنے آپ کو جھیل نظر آ رہی ہے۔ یہ جھیل ابھی چند سال پہلے ہی یہاں بنائی کی ہے، جہاں سے دور دراز سے لوگ یہاں وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گرمیوں میں یہاں ہجوم لگا رہتا ہے۔ یہ ہمارا علاقہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ لگا ہوا یونین کونسل سوم کا، یہ سٹاپ ہے۔ اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود بھی جس جگہ پر ٹریکٹر نہیں پہنچ سکتا، وہاں پر بیلوں سے ہل چلایا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے اس وادی کے دور دراز علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں اب بھی بہت سی جگہوں پر بیلوں کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے، جو کہ دیکھنے میں ایک دلچسپ منظر ہوتا ہے، کیونکہ اب اکثر علاقوں میں ٹریکٹروں کے ذریعے ہی کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دور دراز کے علاقے کے لوگوں کو بیل پالنے پڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنے کھیتی باڑی کر سکیں۔ آج میں نے کھیتی باڑی کرتے ہوئے ان بیلوں کو دیکھا تو میں نے اپنے ویورز کے لیے ویڈیو بنانی شروع کر دی تاکہ ہمارے لوگ بھی انجوائے کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ کس طرح بیلوں سے ہل چلایا جاتا ہے۔ خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے یہ انتہائی دلچسپ منظر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اکثر ٹریکٹر کو دیکھا ہوگا۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ ٹریکٹر بعض جگہوں پر ہل چلاتے نظر آتے تھے، لیکن موجودہ ٹائم میں بیل کسی جگہ ہل چلاتے نظر آتے ہیں، باقی سب ہر جگہ پر ٹریکٹروں کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے، اور اس سے ہی دانے وغیرہ بھی الگ کیے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بیلوں کے ذریعے ہی گندم کی فصل کو بھی ان کے پودوں سے الگ کیا جاتا تھا، اور مکئی کے دانوں کو بھی ڈنڈوں کے ذریعے کوٹ کر الگ کرتے تھے۔ جو گندم کی فصل ہوتی تھی اس کو ایک جگہ بچھا کر اس کے اوپر جو بیل ہوتے ہیں ان کو پھیرا جاتا تھا۔ کافی سارے بیلوں کو اکٹھا کر کے پھیرا جاتا تھا، لیکن وہ نظام اب کسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہا، جس کو علاقائی زبان میں گا کہتے تھے، لیکن وہ گا والا سسٹم بالکل ہی پاکستان سے ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو مکئی کو
بڑے بڑے اسپیشل ڈنڈے بنائے جاتے تھے، ان سے کوٹا جاتا تھا۔ اب وہ سسٹم بھی کسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہل کا سسٹم اب بھی کافی جگہوں پر نظر آ جاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ منظر ہے جو کہ علاقے کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتا ہے۔ کافی ٹائم پہلے، جس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، 1947 سے پہلے اس علاقے میں زیادہ تر سکھ لوگ آباد تھے اور ہندو بھی ساتھ رہتے تھے۔ اس وقت یہاں پر مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی، لیکن 1947 کے بعد یہاں سے سکھ اور ہندو ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے اور ہزارہ کے جتنے بھی علاقے تھے وہ عمارتیں اب خالی ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ ہندوستان سے آنے والے مسلمان ان عمارتوں میں آباد ہو گئے ہیں۔ وہ عمارتیں اب بھی اپنی جگہ پر موجود پائی جاتی ہیں، کافی حد تک ان میں تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ خاص نشانی کے طور پر رہائشی گھر بھی موجود ہیں اور سکھوں اور ہندوؤں کے کچھ خاص طرز کی عمارتیں جو ہیں جن کو حکومت پاکستان نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، وہ بدستور اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اب اس پورے علاقے میں صرف مسلمانوں کی ہی آبادی ہے، یہاں پر ہندو اور سکھوں کا نام و نشان تک نہیں۔ یہ علاقہ درہ بابامانگ کہلاتا ہے۔ اس علاقے کے آگے کوہ پلجا بھی واقع ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت میدان ہے، لیکن کوہ پلجا جہاں اس جگہ سے تقریباً 6-7 گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہے، کیونکہ کغان نرام میں بہت زیادہ رش ہونے لگ گیا ہے اور وہاں پر ٹریفک بند ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کے سیزن میں جس وقت وہاں ٹریفک کو بند کیا جاتا ہے تو جتنی بھی سیاح ہیں وہ سرن ویلی کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر موجود چھوٹی چھوٹی جھیلوں پر رہتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔